تنہائی کیا کرے زینب، سبھی چلے گئے آواز دے کسے زینب، یہ چاہتے ہو یہاں ننگے سر پھرے زینب، یہاں سے شام تلک ننگے سر پھرے زینب، خدا کے واسطے کچھ دیر کو تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، عجیب رات ہے سب لوگ سہمے جاتے ہیں، دکھا کے نیزے شقی بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں، تو تازیانے یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں، لعین گھیرے ہیں بھیا انہیں ہٹا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا، یہ بے بسی نگہو دل پہ بار ہے بھیا، ترائی سے تمہیں اتنا ہی پیار ہے بھیا، تو لوٹ جانا تمہیں اختیار ہے بھیا، ذرا سی دیر کو آ کر ہمیں بٹھا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، سنو سکینہ بلاتی ہے تم کو رو رو کر، بڑا بھروسہ تھا بچی کو اپنے اموں پر، وہ در کھاتی رہی اور ہوئی نہ تم کو خبر، لعین لے گئے کانوں سے چھین کر گوہر، وہ
تم سے روٹھ گئی ہے اسے منا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، تمہاری بیوہ وہ بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے، ردا تو چھن گئی بالوں سے منہ چھپائے ہوئے، جو آگ دل میں لگی ہے اسے دبائے ہوئے، تمہارے بچوں کو دل سے مگر لگائے ہوئے، یتیم کیسے پلیں گے اسے بتا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات۔ سورہ مبارکہ الحمد کی دوسری آیت، جس پہ آج ایک منزل اور آگے بڑھنے کا ارادہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حمد کا طریقہ عطا کر رہا ہے۔ انسان بے قدر معرفت بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی اس سے گفتگو اور ملاقات کا سلیقہ سامنے آتا ہے۔ اگر اولاد کو ماں باپ کی معرفت نہ ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو آج کل بعض اوقات نوجوانوں سے، اولاد سے، ماں باپ کے حوالے سے رویے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اگر ماں باپ کی قدر و منزلت اولاد پر عیاں ہو تو ایسی بھی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ
یہ ماں باپ کو اپنے لیے واسطہ فیض جانتا ہے، اللہ کی جانب سے عطیات اور ہدایہ اور نعمتوں کے نزول کا سبب جانتا ہے۔ ماں باپ کا ہونا اپنے لیے غنیمت جانتا ہے، اور ماں باپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا اپنے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے۔ یہی کچھ کیفیت اولیاء الہی کے حوالے سے انسانوں کی ہوتی ہے۔ جتنی معرفت ہوگی، جتنی شناخت ہوگی، اتنا ہی وہ اس کے حوالے سے اپنے ادب اور اپنے احترام کا اظہار کرے گا۔ اللہ سے کیسے بات کریں اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ ہمیں تو کن ہے معرفت تو بہت دور کی بات ہے، اور معرفت کی انتہا اور معرفت کی گہرائی تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شاید اگر معرفت کی ابتدائی منزلیں بھی گزر جائیں اور طے کر لی جائیں، تب بھی اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا اگر ہمیں علی نہ بتاتے، اگر ہمیں پیغمبر نہ بتاتے، اگر ہمیں اہل بیت نہ بتاتے کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ کاملہ، یہ صحیفہ رضویہ، یہ صحیفہ علویہ، یہ صحیفہ فاطمیہ، یہ ائمہ عصمت و طہارت کی دعائیں، امام حسین کی دعائے عرفہ، امام سجاد کی دعائے عرفہ، یہ مولا علی کی کوفے کے بیابانوں میں اور مدینے کے صحراؤں میں مولا علی کی مناجات، وہ میرے مولا امام سجاد کی مناجات شعبانیہ، وہ امام زین العابدین کی مناجات 15، وہ جو 15 مناجات مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہیں کہ شاکرین کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حامدین کیسے ہوتے ہیں۔ جی اللہ کی بارگاہ میں غافلین کو کیسے بات کرنی چاہیے۔ ہر شخص اپنے آپ کو تو کم سے کم جانتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو جانتا ہے تو پھر اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت کے مطابق اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ اور ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو تو تمہیں میں مناجات کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یعنی اگر میں یہاں اس مرحلے بیان پر یوں کہوں کہ اللہ نے اپنے آپ سے بات کرنے کا اگر سلیقہ بتایا ہے تو اس میں سب سے اچھا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ عزیزان گرامی، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جس نے اس جملے کو اپنی زبان پہ جاری کیا، اور اللہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ مانگا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مقام ملنے پر حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد یاد رہی۔ اور یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ اولاد عام اولاد تھی، ابراہیم بھی جانتے تھے کہ میری اولاد میں محمد ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، ابراہیم اگر اپنی اولاد کے لیے بار بار سوال کر رہے ہیں، قرآن مجید میں 3 سے زیادہ مقامات پر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا کی تو تب بھی آپ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کے امتحانات کے بعد انہیں امام بنایا تو فوراً حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد۔ تو جانتے تھے ابراہیم کہ میری اولاد میں علی آ رہے ہیں، میری اولاد میں نبی آ رہے ہیں، تو فوراً جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بڑا حسین جملہ ہے نقن صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ دعا رد کر رہا ہے یا دعا قبول کر رہا ہے؟ یہ اللہ نے دعا رد نہیں کی ہے، قبول کی ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ میری اولاد میں محمد مصطفیٰ بھی ہیں، میری اولاد میں بنی امیہ بھی ہیں، تو
تو کہیں ایسا نہ ہو، توجہ چاہوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عہدہ اتنا حساس ہے کہیں اور نہ چلا جائے. تو اللہ نے تسلی دی تھی، گھبراؤ نہیں، یہ عہدہ جائے گا وہیں جہاں عصمت ہوگی، جہاں گناہوں کا گزر نہیں ہوگا. ظالموں تک ہماری یہ جو سلسلہ ہدایت ہے وہ ظالموں کے حوالے ہم نہیں کریں گے. اسی طرح حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ایک اور دعا مانگ رہے ہیں، وَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں سے قرار دے. یہ تو اپنے اسماعیل کی دعا مانگ لی، لیکن فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں بھی امت مسلمہ قرار دے. تو عزیزان گرامی، یہ تھی آرزو حضرت ابراہیم کی کہ یا اللہ میری ذریت میں بھی امت مسلمہ قرار دے. اب یہ کیسے طے کریں کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا بالفرض محال رد ہوئی؟ حضرت ابراہیم نے تو مانگا کہ یا اللہ میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. اب یہ کوئی ذریت ہی بتائے گی کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں. لہٰذا جب سرکار دو جہاں کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تو پہلا ہی جملہ یہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا ہے. اللہ کو یہ الحمدللہ رب العالمین اتنا اچھا لگا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کلمہ الحمدللہ کا جملہ، یہ کلمہ حضرت ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے. اب میں تو اس الجھن میں نہیں پڑھنا چاہتا، ویسے بھی ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، مقام اور عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. اور ایمان ابو طالب پر سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کرنے والوں میں یہ جرت کیسے ہے. جی، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس باپ کا بیٹا کل ایمان ہو اس باپ ابو طالب کا ایمان کس درجے پر ہوگا. اور پھر حضرت ابو طالب کے باب میں بہت کچھ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے. اللہ اکبر، بحث بہت ہی حسین ہے مگر موضوع سے کسی حد تک ہٹنے کا خوف ہے کہ اگر حضرت ابو طالب سے متعلق جتنی قرآن کی اندر آیات موجود ہیں، سورہ مبارکہ انفال کی 72ویں آیت حضرت ابو طالب کی شان میں ارشاد ہو رہا ہے، والذین آواؤ ونصروا والذین آواؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے جس پہ لوگوں کو شبہ ہے. جن لوگوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. والذین آواؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے. اب ہم دنیا والوں کی بات مانیں یا اللہ کا کلام پڑھیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان سے دور تھے اور قرآن کہہ رہا ہے وہی واقعی مومن ہے. تو ہمیں دنیا کی بات ماننی ہے، اہل دنیا کی بات ماننی ہے یا قرآن کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی بات ماننی. اور بہت سے پیغامات میں اور عظیم پیغامات میں حضرت سے متعلق جو پیغامات ہیں، کبھی تفصیل سے بات ہو اور مکمل اشرح پڑھا جائے اس موضوع پر کہ اگر حضرت ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. ایک دلیل نہیں ہے اس مدعا کے اوپر، دسیوں دلیلیں ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب کو کہیں دیکھنا ہے، اور کون کہاں دیکھے گا؟ سب سے بہترین جگہ اگر حضرت ابو طالب کو دیکھنا ہے تو محشر میں دیکھا جائے گا. اور میرے مولا علی فرماتے ہیں، یُبعثُ ابو طالب یوم القیامہ ذی الملوک و سیماء الانبیاء. جب ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا تو بادشاہوں کی طرح لایا جائے گا اور نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. یہ علی کا جملہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اتنا ہے کہ یہ کلمہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ رب العالمین کا جملہ، یہ در حقیقت اللہ کا پسندیدہ ترین کلمہ ہے.
میرے معصوم امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین انداز حمد الہی کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حمد اپنی پیش کرے تو اسے یہ کلمہ جو خود اللہ نے بتایا ہے اسے اپنی زبان پہ دہرانا چاہیے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، مربع شکل میں ہے نا خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے۔ اسی لیے فضائی سفر کرنے والے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فضائی سفر میں انہیں خانہ کعبہ کی فضا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کی جو فضا ہے وہ بیت المعمور تک کعبہ ہے، اور بیت المعمور سے اوپر ہے عرش الہی، یعنی کعبے کی سیدھ میں کہیں جا کر اب وہ تو وہ بتائیں گے کہ جو معراج پر گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں جا کر بیت المعمور، اور بیت المعمور سے اوپر جا کر عرش الہی ہے، اور جیسے خانہ کعبہ مربع ہے ایسے ہی بیت المعمور بھی مربع ہے، اور ایسے ہی عرش کے بھی 4 کونے ہیں، اور چاروں کونوں پر 4 کلمے لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو تسبیحات 4 ہیں یہ در حقیقت عرش الہی کے 4 کونوں پہ لکھی ہوئی یہ 4 تسبیح ہیں، یہ 4 تسبیح ہیں، ان میں ایک الحمدللہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا کلمہ عرش الہی کا پسندیدہ ترین کلمہ ہے۔ تشبیہ دی جاتی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، تمثیل کا سہارا لیا جاتا ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، وہ مکمل احاطہ نہیں کرتا، مثال مکمل ذات کا احاطہ نہیں کرتا۔ آپ جب کسی سرکاری عمارت کو دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھی ہوئی عبارت یا کسی اہم ترین عمارت پر لکھی ہوئی عبارت اس عمارت کے نظریے کا پتہ بتاتی ہے۔ جی اسی طرح عرش الہی کے 4 کونوں پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ در حقیقت تسبیحات اور اللہ کے ذکر کا انداز ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو اگر یاد کرنا ہے تو بہترین ذکر یہی ذکر ہے۔ حتیٰ 3 اور 4 رکعت کے اندر سورہ الحمد پڑھیں یا تسبیحات 4 پڑھیں، اس کے لیے عرفاء اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر اختیار ہو، تم چاہو کہ یہ پڑھو یا یہ پڑھو، تو پھر ترجیح دو تسبیحات 4 کو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ سورہ مبارکہ الحمد کا آغاز بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ الحمد کے اندر جو پہلی آیت کے بعد کی دوسری آیت ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ دوسری آیت، اور اس کے بعد والی تیسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اور الرحمن الرحیم بھی علت ہے الحمدللہ کی۔ کیوں الحمدللہ؟ اس لیے کہ رب العالمین۔ کیوں الحمدللہ؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم۔ کیوں اللہ کے لیے حمد ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے حمد ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ کیوں اللہ کے لیے حمد ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور یہاں رحمان اور رحیم در حقیقت ایک ہی رشتہ ہے، مگر شدت اور ضعف میں فرق ہے۔ اللہ کی رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہے، مگر رحمان میں جو کیفیت ہے وہ رحیمیت میں نہیں ہے۔ یعنی میں اگر جملہ بہتر کروں کہ جو رحیمیت میں شدت ہے وہ رحمانیت میں نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا رشتہ ہے پروردگار عالم کا عمومی رشتہ، اور رحیمیت کا رشتہ ہے اللہ کا خصوصی رشتہ۔ اللہ ہر ایک پر ایک جیسا قلم چلائے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ جو معرفت سے بات کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی اور انداز ہوگا، جو بغیر معرفت کے ذکر کر رہے ہیں بہرحال شفقت ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ جو اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی بات کر رہے ہیں ان سے اللہ کا جو رشتہ ہے وہ رحمان کا رشتہ ہے۔ جو اللہ کو پہچان کر اللہ سے بات کر رہے ہیں ان سے جو اللہ کا رشتہ ہے وہ رحیمیت کا رشتہ ہے۔ لہذا سب سے برابر کا رحمان نہیں ہے وہ۔ جو جتنی معرفت بڑھاتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کا بھی اس کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ عطف بیان نہیں ہے، یہ عطف بدل نہیں ہے،
یہ ایک بات پر دوسری بات کا اضافی بیان نہیں ہے. یہ رحمان کے ساتھ رحیم، جب رحمان کی بھی وہی صفت ہے، مہربانی کرنا، کرم کرنا، نوازنا، عطا کرنا، خیال رکھنا، جی، تو رحیمیت کی بھی وہی کیفیت ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ہم اپنی اردو کے محاوروں میں بھی مثلا کوئی قد اچھا رکھتا ہو تو اسے کہتے ہیں مثلا لمبا تڑنگا، لمبے کے ساتھ ایک اور لفظ لگا دیتے ہیں. جی، مثلا بعض اوقات ہم کسی کو اچھی رنگ اور روپ میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گورا، اور پھر ساتھ میں ایک لفظ لگا دیتے ہیں چٹا. جی، گورا، گورا چٹا. تو یہ ہم اپنے محاوروں میں بھی جب مبالغے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اضافے بیان کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ بھی لگاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح یہاں رحمان کے ساتھ رحیم ہے. رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ کی رحیمیت اور اللہ کی رحمانیت کی کوئی حد نہیں ہے. پروردگار عالم جب اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تو اس کی رحیمیت کی انتہا ہے. تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی رحیمیت کی کیفیت کیا ہے. محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر نعرہ صلوات. اور پھر اسے اچھا لگتا ہے، وہ خود قرآن میں پکار کر کہتا ہے کہ میں کس چیز کو زیادہ استعمال کرتا ہوں. رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جسے واجب قرار دیا ہے. دیکھیے قرآن میں کہیں اللہ نے ایک نہیں کہا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر جباریت کو اور قہاریت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اگر کہا تو کہا اللہ نے اپنے اوپر کچھ واجب کیا ہے. جی، ہمارے اوپر تو اس نے بہت کچھ واجب کیا ہے. اپنے اوپر ایک ہی چیز اس نے واجب کر لی جو سارے مسئلوں کا حل بھی ہے. کہتا ہے میں نے اپنے اوپر، تمہارے رب نے جو اپنے اوپر واجب کیا ہے وہ رحمت ہے. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا ہے. اور اس کی رحمت اور غضب جب دونوں کھڑے ہوں تو کون سی صفت ہے جو آگے بڑھتی ہے؟ یعنی دونوں آمادہ ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، اس کا غضب بھی اور اس کی رحمت بھی. تو فرماتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کا غضب دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں تو کون سی چیز آگے بڑھے گی؟ مولا فرماتے ہیں سبقت رحمتہ غضبہ. مولا علی فرماتے ہیں جب دونوں آنے کو تیار ہوں تو پھر رحمت آگے بڑھتی ہے اور غضب پیچھے رہ جاتا ہے. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، یہ کلمات، یہ الفاظ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور وہ تو معاف کرنے کے لیے اور درگزر کرنے کے لیے شاید ہماری ایک توجہ کا انتظار کر رہا ہے. البتہ یہ الفاظ میرے ہیں، اس کے یہاں انتظار کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. جی، جب میرا بندہ یا رب کہہ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کو لبیک یا عبد کہہ کر پکارتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے آواز لگاتا ہے تو میں اس کے پکارنے پر اسے لبیک بولتا ہوں. عزیزان گرامی، ابو بصیر حج کرنے جا رہے ہیں، اور حج سے پہلے آداب سفر میں یہ ہے کہ اعزاء اقربا سے، اہل محلہ سے، متعلقین سے انسان رخصت لے اور حلالیت کو طلب کرے، ان سے معافیاں مانگے، ان سے درگزر کروائے. لہذا ابو بصیر اپنے محلے کے ایک ایک دروازے پر گئے. ابو بصیر کے محلے میں ایک بدنام ترین شخص جسے سارا شہر جانتا ہے، بصرے کے رہنے والے ہیں حضرت ابو بصیر، میرے چھٹے امام، میرے 5ویں امام، میرے 7ویں امام کے شاگرد ہیں. یعنی ابو بصیر ان 18 بڑی شخصیات میں سے ہیں جن کے لیے چھٹے امام نے فرمایا، معصوم امام نے فرمایا کہ اگر ابو بصیر کچھ کہہ دیں تو سمجھو ہم نے کہا ہے. معمولی وجود نہیں ہے ابو بصیر، حضرت ابو بصیر کا. زرارہ ابن عیون، حشام ابو بصیر، اسبق ابن نباتہ، جی، مومن طاق، زکریا ابن آدم، یہ 18 شخصیات ہیں ائمہ کے. اصحاب اجماع ان کا لقب ہے. ان کو ائمہ نے نام دیا ہے اصحاب اجماع. جن کے اوپر ائمہ اعتماد کرتے ہوں ان کی تعداد علماء نے 18 کی تعداد لکھی ہے، خاص صحابی اصحاب ائمہ.
ان میں ایک حضرت ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے سب سے رخصت لی، لیکن میرے محلے میں ایک بدنام ترین فرد کے جسے سارا بصرہ جانتا ہے، ابو بصیر بصرے کے رہنے والے ہیں، سارا بصرہ جانتا ہے کہ گناہوں کا مرکز اس کا گھر ہے، ہر غلط کام اس سے صادر ہوتا ہے، ہر برائی اس سے صادر ہوتی ہے، اور یقیناً جو بدنام ہو اور جو بدنام اور اس کی بدنامی کی شہرت جو ہے وہ واقعی بھی ہو، تو جو مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے ملاقات سے گریز رکھتے ہیں۔ اور مواضع تہمت سے بچنے کا ایک حکم بھی اسی لیے ہے کہ تہمت کے مقامات سے بچو۔ یہ بھی ایک تہمت کا مقام ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے تعلقات ہوں جو شخص بدنام ہو۔ تو ابو بصیر سب کے گئے مگر ان کے گھر نہیں گئے، اور جب ابو بصیر کے رخصت کا وقت آیا، یعنی شہر سے نکلنے کا وقت آیا، تو سارا شہر انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ تو مجمع میں ابو بصیر نے دیکھا کہ وہ بھی کھڑا ہے جس کے گھر یہ گئے نہیں تھے، اور ابو بصیر کے جب سواری ان کا گھوڑا اس کے قریب سے گزرا تو اس نے ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے گھر آئیں، اور یہ آپ نے صحیح کیا، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جیسا آپ نے کیا، لیکن جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے جائیں تو میرے امام کو میرا سلام کہیں، اور امام سے بس اتنا پوچھ کے آ جائیے گا کہ کیا مجھ جیسوں کی کوئی بخشش ہے، کیا مجھ جیسوں کی بھی کوئی بخشش ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا، میں نے مکے میں حج کیا، اور حج کے بعد جب میں مدینے پہنچا اور امام کی خدمت میں مجھے اجازت حضور ملی، تو جب حضرت کے سامنے میں نے ہدایا، نذورات، پیغامات، نامے، خط جو حضرت کے لیے مختلف چاہنے والوں نے بھیجی تھی، امانتیں، وہ میں نے پہنچائیں، میں دیتا رہا، اور حضرت ہر امانت کے بعد فرماتے رہے کچھ اور بھی ہے، اور جب میں نے سب دے دیا تو حضرت نے فرمایا کچھ اور بھی ہے۔ میں نے کہا مولا جو میرے پاس تھا میں نے سب دے دیا۔ فرمایا ابو بصیر وہ سلام پہنچاؤ، وہ سلام پہنچاؤ جو ایک ہمارے چاہنے والے نے بھیجا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں ہاں مولا وہ شخص پورے شہر میں بدنام ہے، اور واقعی سچا بدنام ہے، اس لیے کہ اس نے برائیاں بہت کی ہیں۔ امام نے فرمایا ابو بصیر تم اب جب جاؤ تو پہلے اس کے گھر جانا، اللہ اکبر، اور جا کر ہمارا سلام جواب دینا، جواب سلام دینا، اور کہنا کہ ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو، ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے، اور تم اپنے امام سے یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، اور تمہارا امام تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے، اور تمہاری بخشش اور مغفرت جو ماضی میں کیا اسے بخشوانے کا تم سے اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا تو میں سب سے پہلے اسی کے دروازے پر گیا۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی اور وہ دروازے پر آیا تو میرے پیروں میں گر گیا کہ میں کہاں اور کہاں ابو بصیر، آپ میرے دروازے پر آ گئے مجھے بلاتے۔ فرمایا کہ امام نے تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے۔ تڑپ کر رہ گیا، مجھے بھیجا ہے، میں اس قابل ہوں؟ اور پھر پیغام دیا کہ امام نے ایک وعدہ کیا اور ایک وعدہ تم سے مانگا ہے۔ کیا وعدہ مانگا ہے؟ کہ امام نے کہا ہے کہ آج کے بعد جو کیا سو کیا، جو ماضی میں ہوا سو ہوا، آج کے بعد تم گناہ نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو ہم بخشوائیں گے۔ عزیزان گرامی یہ جرأت بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کو اور مجھے اگر طویل سجدہ کرنا پڑے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت پر کہ ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی مکتب کے پیشوا نے اتنی بڑی بات کی ہی نہیں ہے کہ ہم بخشوا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں دروازہ بند نہیں ہوتا، ہم بند گلی کے لوگ نہیں ہیں۔ کہا ابو بصیر، ان سے جا کے کہنا، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام نے کہا ایک وعدہ تم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، ایک وعدہ ہم کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بصیر میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد مجھے خبر ملی کہ وہ صاحب فراش ہے اور جان کنی کا عالم ہے۔ تو ابو بصیر جب ان کے سرہانے پہنچے تو ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ یہ بہت دیر سے غشی کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ ابھی بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ ابو بصیر میں بے ہوش نہیں تھا، میں نے 1 مہینہ وعدہ پورا کیا ہے،
امام نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ میں بے ہوش نہیں تھا, مجھے امام جنت کی سیر کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا یہ وعدہ ہے, تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور یہ کہہ کر ابو بصیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا, اور ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی. اللہ رحیم ہے. یہ عقیدہ توسل, یہ عقیدہ شفاعت رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگ اللہ سے مایوس نہ ہو. وہ کہتا ہے سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے. خاص طور پر حج کی عبادت کرنے والے جب سرزمین عرفات سے لوٹ رہے ہوں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات سے نکلتے وقت اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں گناہگار رہ گیا تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. تم تو عرفات سے باہر آ رہے ہو, تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے, اللہ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے, اللہ سے تمہیں امید نہیں ہے. عزیزو, وہ رحمان اور رحیم ہے. اور پھر اس گھرانے نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دی جائے. بڑے بڑے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں, مشکلات میں آتے ہیں, تو رحمت اور کرم اور مہربانی, اللہ کی جو مہربانی اور رحمت ہے وہ جو صادر ہوتی ہے, جو ظاہر ہوتی ہے, وہ اسی گھر سے ظاہر ہوتی ہے. رستہ یہی ہے اہل بیت کا دروازہ, اسی دروازے سے ظاہر ہوتی ہے. بہت بڑا نام ہے ہمارے عرفاء میں, ہمارے علماء میں, حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرتضیٰ کشمیری, سید مرتضیٰ کشمیری صاحب کرامت عالم دین ہے. حضرت آیت اللہ خوئی کا, ابو القاسم خوئی کا, اور ان کا زمانہ ایک ہے. حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے بیٹے یہاں جب پاکستان بنا, تشکیل پاکستان کے موقع پر, قیام پاکستان کے موقع پر, یہ لائن زیریہ کا جو علاقہ ہے اس میں آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے بڑے فرزند آیت اللہ پرہیزگار وہ یہاں رہتے تھے, صاحب کرامت عالم دین. ان کے پوتے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے ایک پوتے پاکستان میں لاہور میں بھی ہیں, اور نجف اشرف میں تو ان کا پورا خاندان ہے. یہ جو یہاں رہتے تھے لائن زیریہ میں, آیت اللہ پرہیزگار, ان کے پڑوس میں جو گھر تھا, اس گھر میں جو اس وقت میں پاکستان جب بنا, اس وقت میں جو کم سن ایک شخص تھے جو آج اچھی عمر کے ہیں, بزرگ ہیں, 70 سال اور کم سے کم 60 سال پرانی بات کر رہا ہوں, تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری پلی ہوئی تھی, مجھے معاف کیجیے گا, اور روزانہ ایک گلاس دودھ آیت اللہ پرہیزگار کو ہمارے گھر سے جاتا تھا. کچھ عرصے بعد بکری نے دودھ کم کر دیا, اور ہماری اماں نے کہا جا کے مولانا سے کہہ دو کہ کل سے ہم آپ کو یہ چیز نہیں بھیج سکیں گے, اس لیے کہ ہماری بکری دودھ نہیں دے رہی. تو جب میں کہنے گیا, وہ کہتے ہیں جو صاحب مجھ سے نقل کر رہے تھے, میرے ساتھ حج پہ تھے, کہ جب میں ان سے کہنے گیا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا, اپنی اماں سے کہو کہ بکری کا کان پکڑ کے کہیں کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. تو کہنے لگے میں نے اپنی والدہ کو بتا تو دیا, مگر ہماری والدہ نے بھی اسے روا روی میں لیا. دوسرے دن جب دودھ انہیں نہیں پہنچا ان کی ضرورت کا, تو انہوں نے پیغام بھیجا, اور ہم نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو کل بتا تو دیا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے بکری کا کان پکڑ کے نہیں کہا. پھر ہماری والدہ نے کہا کہ اس میں کوئی حکمت ہے, کہہ دو بکری کے کان میں کہ یہی جملہ کہہ دو جو پرہیزگار کہہ رہے ہیں. جب یہ جملہ کہا تو رات کی تاریکی نصف شب میں بکری نے کچھ اضطراب کا اظہار کیا. لالٹین کا دور تھا, لے کر گئے تو اس کے جو تھن تھے وہ زمین سے لگ رہے تھے. وہ کہتی ہیں پہلے تو ہم یہ سمجھے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہوئی ہے, لیکن جب غور سے دیکھا گیا تو اس نے, جب تک وہ 1 ہفتہ مزید رہے اس علاقے میں, جب تک وہ وہاں رہے بکری نے 4 برابر دودھ کر دیا تھا. یہ ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے. ان کے والد بھی اس سے کہیں زیادہ صاحب کرامت عالم دین تھے, اور ان کا استخارہ بہت مشہور تھا. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا استخارہ بہت مشہور تھا. اس حد تک صاحب عرفان تھے کہ یہ احوال بتاتے تھے, استخارہ دیکھ کے پورے حالات بتا دیتے تھے. آپ نے نیت کی ہوئی ہے, یہ آپ کی نیت کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اس سفر میں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ کیفیت ان کی تھی. اور حتیٰ بلند سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ. مجھے آج معاف کریں گے اگر میری بیان میں کچھ تاخیر ہو جائے. تو اس حد تک ان کا استخارہ مشہور تھا کہ حضرت آیت اللہ خوئی مرجع وقت ان سے استخارہ دکھواتے تھے.
جب ایک مرتبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی نے پیغام بھیجا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے استخارہ دکھوانا ہے، کیا میں آؤں آپ کے یہاں چل کر یا آپ آئیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ میرے بڑے ہیں، استخارہ میں دیکھوں گا مگر آپ کے گھر میں خود آؤں گا۔ تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، بال برابر ایک خیال آیا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے کوئی بڑا ہے؟ جی مجھ سے آیت اللہ خوئی استخارہ دکھوا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنے گھر سے چلا ان کے بیت الشرف کے لیے، تو ایک محلے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک چاراہے پر ایک رش لگا ہوا ہے، ایک جم غفیر ہے۔ میں نے وہ لوٹتے ہوئے لوگوں سے جو اس مجمع سے نکل کر آ رہے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ایک خاتون ہے جو مہینے میں ایک دن کے لیے ایک مرتبہ اس محلے میں آتی ہے اور وہ استخارہ دیکھتی ہے، اور ایک سکہ ہم دے دیتے ہیں استخارے کے عوض۔ تو کہنے لگے خاتون ہے، جب لائن میں جا کے خود کھڑے ہو گئے، دیکھا وہ تسبیح سے استخارہ دیکھ رہی ہے، مگر تسبیح کا دانہ پڑھ کر وہ کچھ بتاتی ہے جو یہ قرآن کھول کے بتاتے ہیں۔ بھائی قرآن میں تو کم سے کم آیات لکھی ہوئی ہیں، عبارتیں ہیں، انسان کی معرفت اور عرفان اس درجے پر ہو کہ اس جملوں کو پڑھ کر کوئی نتیجہ نکالے، مگر یہ تسبیح کے دانے سے وہ سارے حال کیسے بتا رہی ہے؟ پریشان ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم بھی آزماتے ہیں، لائن میں لگ گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے، اب ان کی کوئی نیت تو تھی نہیں، یہ کچھ پوچھنا تو چاہتے نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا جی استخارہ دیکھیے۔ اس خاتون نے دانہ جو پکڑا تو کہا کہ نہ تو آپ کی کوئی نیت ہے اور آپ مجھے آزمانے کے لیے استخارہ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹھ گئے وہیں کہ بھائی یہ کمال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگی کون ہو؟ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیا تم اہل ہو تو میں بتا سکتی ہوں، ہر آدمی کو یہ بات میں نہیں بتا سکوں گی۔ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے غربت کی وجہ سے میری شادی دشمن اہل بیت سے کر دی، میرا شوہر مجلس میں جانے پہ مجھے مارتا ہے، ایک مدت تک اپنے شوہر سے پٹتی رہی۔ ایک دن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا دل بیٹھ کے رہ گیا اور میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر حضرت عباس کے حرم میں آ گئی، اور میں نے آ کر عباس علمدار سے شکایت کی، فریادیں کی کہ میرے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے۔ میں جب پلٹ کر اپنے گھر گئی تو میرے شوہر نے، اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ میں عباس کے حرم سے آ رہی ہوں، تو مجھے طلاق دے دی اور یہ کہہ کے گھر سے نکال دیا کہ اب عباس کے پاس رہو، اب عباس کے پاس رہو۔ تو میں پھر حرم میں آ گئی اور میں نے کہا مولا میں تو نہ کما سکتی ہوں، نہ مزدوری کر سکتی ہوں، نہ محنت، میں ایک عورت ذات میں کہاں جاؤں گی؟ میرا وہ پٹنا میرے لیے برداشت تھا، مگر یہ تو اس نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں؟ میں رو رہی تھی کہ حرم میں ذریعے حضرت عباس سے عباس باہر آئے، اور عباس نے میرے ہاتھ میں یہ تصویر رکھی اور کہا تم استخارہ دیکھو، تمہارے ذہن میں خیال ہم ڈالیں گے، تم وہی کہہ دینا جو ہم کہہ رہے ہوں گے۔ ابھی جب تم نے یہ بات کہی، تم نے مجھ سے کہا استخارہ دیکھو، تو مجھے تو عباس نے کہا تھا ان سے کہہ دو کہ ان کی کوئی نیت نہیں ہے، یہ تمہیں آزما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ حلق سے نہ اترے، یہ وادی کچھ اور وادی ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کے حلق سے اتر رہی ہے کس کے حلق سے نہیں اتر رہی۔ یہ وادی کوئی اور وادی ہے، اس وقت تک اس وادی کا لطف اور اس کا ذائقہ نہیں آئے گا جب تک کہ اس گھڑے سے پانی نہ پیا جائے جو عشق کا گھڑا ہے، جو محبت کا گھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حمد کا طریقہ ہمیں اہل بیت نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خطیب کعبہ کا وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں جس خطبے میں عباس علمدار نے اللہ کی حمد کی ہے۔ میرے مولا عباس کا عنوان زندگی شجاعت ہے، اور شجاعت کا مفہوم اگر صحیح معنی میں کسی نے پیش کیا ہے تو وہ عباس علمدار نے پیش کیا ہے۔ شجاعت آستینوں کے لوٹ لینے کو نہیں کہا جاتا،
یہ تو جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد بھی ہوتے ہیں، یہ شدت پسند بھی ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے جی. ہر بات میں اپنے دشمن کے مقابل آستینوں کا لوٹ لینا اور تلوار کا کھینچ لینا، یہ کوئی شجاعت تو نہیں ہے. یہ کون سی شجاعت ہوئی؟ یہ تو معرفت کی کمی بھی ہوا کرتی ہے. یہ دینی تعلیمات سے لا علمی بھی ہوا کرتی ہے. وہ بہادر دیکھیے جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکے وہ غیر پر کیا قابو پائے گا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جو عنوان شجاعت ہے وہ واقعی ہے، سوری اور دکھاوے کا اور نظر آنے والا نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات دکھاوے میں ہم یہ کہتے ہیں صاحب بہت بہادر ہیں، بڑے آرام سے بہت سے لوگوں کو للکار دیتے ہیں اور یہ تو فوراً جو ہے وہ اپنی غصے کا اور غم کا اور اپنے احساسات کا اظہار کر دیتے ہیں، بہت بہادر آدمی ہیں. ایک کہہ دیا تھا انہوں نے، وہ کہہ دیا تھا. بعض اوقات یہ انسان بہادر نہیں ہے، ہر جگہ ہر بات کرنے والا بہادر نہیں ہے. میں طویل تعریف شجاعت میں اگر جاؤں تو بڑی حسین باتیں ہیں. صرف یہ کہتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ شاعر نے 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کی ہے. شاعر کہتا ہے کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جملہ محسوس کیجئے گا، مصرع محسوس کیجئے گا. کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پہ، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. در حقیقت شجاعت کا عنوان اگر پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے تو یا علی بتائیں گے یا فرزند علی عباس بتائیں گے. اور اگر علم حضرت عباس کا تذکرہ کبھی آئے تو علم حضرت عباس ایسا ہی نسبت رکھتا ہے جیسے نبی کی نسبت علی کا علم. کہ فرمایا جیسے رسول اللہ نے میرے بابا علی کو علم عطا کیا ایسے علم دیا. زقنی، مولا علی فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اب تعبیر تو دیکھیے مولا علی کی، اور فرما رہے ہیں آپ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. پرندہ کیسے دیتا ہے دانہ؟ دانہ چگ کر آتا ہے، بغیر تحلیل کے منتقل کرتا ہے. غور نہیں کیا آپ حضرات نے؟ جیسا لاتا ہے ویسا ہی دیتا ہے. اللہ کے رسول اللہ سے جیسے علم لیتے ہیں علی کو ویسے ہی منتقل کر دیتے ہیں. توجہ فرمائیں گے. جناب عباس فرماتے ہیں کہ جیسے میرے بابا علی کو رسول اللہ نے علم عطا کیا ایسے ہی مجھے حسین نے علم عطا کیا ہے. مجھے حسین نے ویسے ہی علم عطا کیا ہے. جب کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، جب آپ سے مشکل ترین سوالات کرنے کے بعد وہ لاجواب رہا اور تعجب ہوا اسے کہ علی نے اتنی مشکل جواب اتنی آسانی سے دے دیے، تو سائل نے مولا علی سے کہا کہ آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے. تو میرے مولا علی کی زبان پر جملہ آیا. حضرت نے فرمایا ہذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے. میں نے نبی سے لعاب لیا ہے تو میں سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں. اور یہی کچھ کیفیت حضرت عباس کی ہے کہ حضرت امام حسین سے علم لیتے ہیں. جب سن 60 ہجری میں یعنی 61 میں واقعہ کربلا ہوا ہے اور ذی الحج کے مہینے میں 1 مہینہ پہلے، محرم پہلا مہینہ ہے، سال کا آغاز ہے، اور اس سے پہلے جو 8 ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑا ہے، تو مکہ چھوڑتے وقت اگر امام حسین جیسے مدینہ چھوڑتے وقت بغیر خطبے کے، بغیر موقف کے اظہار کے، بغیر اپنے بیان کے، بغیر اپنے خطاب کے امام نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، ورنہ تاریخ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتی. امام نے مدینہ چھوڑتے وقت خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے گھر سے کیوں جا رہا ہوں. مدینہ چھوڑتے وقت خود امام حسین نے خطبہ دیا ہے. مکہ چھوڑتے وقت امام حسین نے کیا خطبہ دیا ہے؟ کیا بتایا لوگوں کو کہ میں جا رہا ہوں اور میں جانے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں مکے کو. ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے اور میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاں،
فرق اتنا ہے کہ مدینے میں خود حسین نے خطبہ دیا اور مکے میں فرمایا عباس تم خطبہ دو. لہذا حضرت عباس کو حکم جب ملا کہ عباس انہیں بتاؤ، حاجیوں کو بتاؤ، معتکفین کو بتاؤ، عاکفین کو بتاؤ، جی طواف کرنے والوں کو بتاؤ، معتمرین کو بتاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. تو حضرت عباس نے سوال کیا. اب میں چند جملے آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت عباس نے سوال کیا، مولا میں کہاں کھڑا ہو کر خطبہ دوں؟ فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دو. اور عزیزان گرامی، جیسے کبھی کبھی ہمیں اپنے مقدس مقامات پر، امام بارگاہوں پر اور اپنے گھروں پہ لگا ہوا علم اچھا لگتا ہے، ایسے خانہ کعبہ کی چھت پر عباس کھڑے ہوئے تھے. حضرت عباس گئے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور عباس علمدار کو جب چھت پہ کھڑا ہوا دیکھا تو سب کی توجہ ہوئی کہ عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کے حسین جملے ہیں، 18 جملے ہیں اس خطبے کے اندر، لیکن یقیناً یہاں چند جملوں کے بعد میں آپ سے ذکر مصائب میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات بڑھیں. حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا. مجھے تو اس خطبے کے جملوں پر، میں اس کی روایت تک بھی پہنچا ہوں، ہم نے اپنی کتاب خورشید وفا میں بھی اسے ذکر کیا ہے، یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ چھپی ہے ہماری کتاب، اور علامہ طالب جوہری نے بھی حدیث کربلا میں اس خطبے کو نقل کیا ہے. اور یہ خطبہ جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ لکھنؤ میں خطی کتاب ہے، لکھنؤ میں ہزاروں کی تعداد میں میر حامد حسین ہندی علی اللہ مقامہ کے کتاب خانے میں، اور صاحب ابقات الانوار کا جو کتاب خانہ ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں خطی نسخے موجود ہیں، جو ہزاروں سال پرانے نسخے ہیں، اور نایاب ترین نسخے اس لائبریری کے اندر موجود ہیں. اور مجھے توفیق نہیں ہوئی ہے ابھی تک اس لائبریری کی زیارت کرنے کی، لیکن جن لوگوں نے اس لائبریری سے، اس کتاب خانے سے استفادہ کیا ہے، جن علماء نے، ان میں ایک نام ہے علامہ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر کا. یہ جو الغدیر کتاب لکھی ہے، اتنی بڑی کارنامہ ہے، شاہکار ہے علامہ عبدالحسین امینی کا، تشیع کی بڑی خدمت ہے. یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کو کسی زاویے سے بھی اس کا کمزوری کا پہلو باقی نہیں رہنے دیا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی نے نہیں فرمایا اور یہ مطلب نہ ہو کہ جو نبی کا مطلب تھا. جو نبی کا مطلب تھا اسی کو ثابت کیا ہے 10 جلدوں میں، ایک حدیث میں 10 جلدیں. بڑا کام کر گئے ہمارے بزرگ. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب خانے میں بند رہا ہوں کئی مہینوں تک. علامہ عبدالحسین امینی گئے ہیں کہاں سے؟ عراق سے، ایران سے گئے ہیں، لکھنؤ ہندوستان گئے ہیں، اور اس لائبریری میں بیٹھ کر انہوں نے وہ کتاب تیار کی ہے. لہٰذا اس کتاب خانے کی یہی فضیلت بہت ہے کہ صاحب، اور خود ابقات الانوار 40 جلدوں میں، 40 جلدیں بھی رہلی، بڑی جلدیں، جو پہلے زمانے میں جلدیں چھپتی تھی بڑے بڑے سائز کی، وہ 40 جلدوں میں خود ابقات الانوار جنہوں نے لکھی ہے ان کا کتاب خانہ. آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین ہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب خانے میں وہ کتاب بھی موجود ہے جس سے نقل کیا گیا ہے. یہ خطبہ حضرت عباس کا. حضرت خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہیں اور حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا. میں پہلے جملے سے لطف لیتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ میری بات کو محسوس کریں گے. کھڑے ہیں خانہ کعبہ پہ، سامنے خیمے کے اندر کرسی پر حسین بیٹھے ہیں. امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہی خیمہ لگا ہوا ہے، مطاف سے ہٹ کر، طواف کی جگہ سے ہٹ کر امام کا خیمہ لگا ہوا ہے. امام اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور سارے طواف کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا خیمہ یہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حسین کا خیمہ ہے. اور حضرت عباس نے رخ بھی وہیں کیا ہوا ہے جہاں امام حسین بیٹھے ہیں. عجیب بات ہے، جب فتح مکہ کے موقع پر بلال کو نبی نے کہا نا کہ بلال اذان کہو، تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ کہاں جا کے اذان کہوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے اذان کہو. جب چھت پہ چڑھ گئے تو ایک اور بات یاد آ گئی کہ میں مدینے میں اذان کہتا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہتا تھا، اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہاں رخ کروں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ وہیں سے کھڑے ہو کر بلال نے آواز دی یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں؟ حضرت نے فرمایا میری طرف رخ کرو، میری طرف رخ کر کے اذان کہو. تو اب عباس علمدار جانتے ہیں کہ رخ کہاں کرنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
اور فرما رہے ہیں میرے مولا کھڑے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہیں اور اب جملہ سنیں, اور وہ جو میرا مضمون میرے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ رب العالمین. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, الحمدللہ الذی شرف ھذا, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے. دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, وہ حسین بیٹھے ان کے بابا کے پیروں کی وجہ سے. یہ گھر شرف یاب ہوا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. میں کہوں گا حضرت عباس سے, مولا آپ کے بھی تو بابا ہیں, ادب قربان ہو جائے عباس علمدار پر. جب حسین بیٹھے ہوں تو ان کے بابا کا ذکر کریں گے, انہیں اپنے بابا کی جانب ہونا نسبت نہیں دیں گے. جب نہیں جواب آئے تو میں نہیں معلوم حسین بیٹھے ہیں. اگر حسین نہ ہوتے تو میں کہتا کہ میرے بابا. ادب کا تقاضا ہے کہ میں کہوں ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف دیا ہے. من کانا بالامس بیتن, جملہ دوسرا سنیں, جو کل تک اینٹوں کا اور پتھروں کا گھر تھا, سارا قبلتن, وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا. یہ جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا وہ علی کی وجہ سے قبلہ بن گیا. ایتھا الکفرۃ الفجرہ, جملہ محسوس کریں, خطبہ حضرت عباس کا ہے. اے کافرو, اے فاجرو. آپ لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں. میں مولا سے کہوں, مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ میں ہیں, آپ انہیں کافر اور فاجر کہہ رہے ہیں. تو عباس علمدار بتائیں گے نہیں کہ جو حسین کو قتل کرنے آئے وہ مسلمان کب ہے؟ بتانے جا رہے ہیں کہ کیا سبب ہے میں انہیں کافر اور فاجر کہہ رہا ہوں. ایتھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو, اے فاجرو, اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ, کیا تم خانہ کعبہ کا رستہ امام البررہ نیکوکاروں کے امام پر روک سکتے ہو؟ من ہوا احق بہ من سائر البریہ, حسین کے علاوہ کون حق رکھتا ہے جو اس گھر سے آشنا ہو؟ من ہوا ادنا بہ, کون ہے اس گھر سے قریب تر حسین کے علاوہ؟ اللہ اکبر. لولا حکم اللہ الجلیہ, اب علت بتا رہے ہیں, اے کافرو فاجرو, کیا تم اس گھر کا رستہ امام بررہ پر روک سکتے ہو؟ اب اس کا جواب دے رہے ہیں, لولا الحکم اللہ الجلیہ و اختبارہ العلیہ, اگر اللہ کی حکمت جلیہ نہ ہوتی اور لوگوں کی آزمائش میں, لوگوں کا آزمائش میں پڑ جانا اور اس کا خوف نہ ہوتا کہ آزمائش میں پڑ جائیں گے. اللہ اکبر. اگر یہ خوف نہ ہوتا, لَطَارَ الْبَيْتِ إِلَىٰ قَدَمَيْ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ, تو حسین کے آنے سے پہلے یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا سمجھا ہے تم نے؟ یہ تمہاری آزمائش تھی, تمہارے مشکل میں پڑ جاتے اگر یہ منظر تم دیکھ لیتے. تمہارے ایمان کمزور ہیں, تم کسی اور مشکل میں آ جاتے اگر یہ منظر تمہاری نگاہیں دیکھ لیں کہ حسین کے آنے سے پہلے کعبہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں, الناس یستلم الحجر, لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں, والحجر یستلم یدیہ. اللہ اکبر. تھک رہے ہیں آپ حضرات, مجھے معاف کریں گے, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ سارے لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. تمہاری نگاہیں محدود ہیں, تمہاری دید بند ہوئی ہے, تمہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ حسین کا مقام کیا ہے. انتم غلطۃ الذی وقع فیہ القریش, تم بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے. جملہ دیکھیں مولا کا, تم بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے. قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کر سکتے ہیں, اور یہ ان کی خام خیالی تھی, اس لیے کہ میرے بابا علی زندہ تھے
اور جب تک ما داما امیر المومنین حیا، جب تک امیر المومنین زندہ رہے، کسی قریشی میں کسی مکے کے مشرک میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کو قتل کرے۔ اور اب سنو، جب تک عباس زندہ ہے، اللہ اکبر، جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج 8 محرم ہے، باب الحوائج کا دن ہے۔ آج کون فقیر بیٹھا ہے یہاں؟ کون ہے حاجت مند یہاں؟ لائیے اپنے ذہنوں میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی حاجتیں۔ اللہ نے چند باب الحوائج قرار دیے ہیں، اور ان کے باب الحوائج ہونے کا بھی سبب ہے۔ ایک باب الحوائج مسلم ابن عقیل ہے، اس لیے کہ جو تنہائی میں مارا جائے، جو غربت میں مارا جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ نہ اٹھائے، اپنے عقیدے پر باقی رہے، پھر اللہ اسے انعام دیتا ہے اور اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے۔ ایک باب الحوائج ہیں سکینہ بنت الحسین، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حق ہے کہ ہم ایسے ہی گریہ کریں، اور اس سے زیادہ ممکن ہو تو وہ بھی کر رہی ہیں۔ کیوں ہے جناب سکینہ باب الحوائج؟ جناب سکینہ باب الحوائج اس لیے کہ 4 سال کا سن ہے، مگر زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا۔ کوئی ایک جملہ تاریخ دکھائے کہ جناب سکینہ نے کوئی شکوہ کیا ہو، کوئی گلہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، مسلسل شکر الہی ہے، مسلسل حمد پروردگار ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو بھی باب الحوائج بنا دیا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے بی بی کی زیارت کے لیے۔ عزادارو، جناب رباب کو بھی ایک سلام کرتے ہوئے گزریے۔ میری بی بی کے پاس 2 سرمایے تھے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، اور بی بی نے دونوں اپنے سرمایے حسین کے ہاتھوں پر دے دیے۔ ایک زندان شام میں ہے، اور ایک کربلا میں حسین کے ہاتھوں پہ اجلا سا کرتا پہنا کے دے دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جب شام سے رہائی ہو رہی تھی نا بیویوں کی، اور سب محملوں میں بیٹھ گئے تھے، تو امام سجاد نے پوچھا تھا، پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ تو بی بی زینب نے فرمایا، بھابی رباب دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے، مگر پھوپھی اماں میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ امام آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے تمام بیویاں ہیں۔ زندان شام کی طرف بڑھے، جناب زینب کی آواز آئی، زین العابدین یہ تو زندان شام ہے۔ کہا پھوپھی اماں 2 قدم اور آگے آئیے۔ اب جو زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک باب الحوائج جناب سکینہ ہے۔ تیسرا باب الحوائج حضرت علی اصغر ہے۔ حضرت علی اصغر سے اگر کچھ مانگا جائے گا اللہ دے گا۔ چوتھا باب الحوائج وجود حضرت امام موسیٰ کاظم کا ہے۔ 14 سال قید، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم۔ اور ایک اور باب الحوائج کی خدمت میں چلیں، وہ ہیں عباس علمدار، وہ ہیں عباس علمدار۔ سلام اس ماں کو بھی کریں کہ جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 قبروں پر اپنے 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں، لا تدعو ام البنین، اے لوگوں مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ اجرکم اللہ، آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہیں، اے لوگوں مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟
میرے چاروں بیٹے کربلا میں سو رہے ہیں۔ ایک اہل بیت کا دشمن کہتا ہے کہ میں بنی ہاشم کے محلے سے گزرا، ایک اونٹ پر سوار تھا، مجھے ایک گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، اور وہ آواز ایسی تھی کہ میری سواری مجھ سے بے قابو ہو گئی۔ مجھے اس نے اپنی پشت سے اتار دیا، تو میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو رو رہی ہے، کہ حتیٰ جانور بھی اس کے ساتھ روتے ہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے، یہ ہر روز ایسے ہی گریا کرتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میں نے حضرت عباس کے حوالے سے یہ پڑھا کہ حضرت عباس کربلا کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کربلا پہنچوں تو کب اپنی شجاعت کا مظاہرہ کروں۔ لیکن اللہ اکبر، امام حسین نے کیسا سجایا ہے عباس کے مقام کو۔ جب آئے ہیں 9 محرم کو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، مولا پہل ہو گئی، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ اس لیے کہ حسین کہتے تھے عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، عباس ہمیں پہل نہیں کرنی۔ تو جیسے ہی آ کے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، حضرت نے فرمایا عباس اپنی تلوار دو، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، گئے ہیں پسر سعد کے خیمے پر، اور اس نے کھڑا رکھا ہے جب تک کہ مشورہ نہ کر لے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور جب روز عاشوراء نمودار ہوا تو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے۔ علامہ مجلسی نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، دن چڑھ چکا تھا، تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا مرنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک میں نے بزرگ سے سنا کہ کوفے سے جب یہ شہداء کے نیزوں کی انیوں پر بلند سر گزارے گئے تو ایک قیافہ شناس کوئی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سروں کو دیکھ کر احوال بتانا شروع کیے۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر احوال بتایا، امام حسین کے سر کو دیکھ کر احوال بتایا کہ یہ کیسی شخصیت تھی۔ بتاتے بتاتے کسی نے اس سے کہا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے۔ کبھی غور فرمایا کہ حضرت عباس کا سر نیزے کی انی پر کیوں نہیں رکتا تھا؟ میں کہتا ہوں یہاں مجلس مکمل ہو جانی چاہیے۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام بی بی کی زیارت کرنے جائیں تو زیارت نامہ پڑھیں گے۔ زیارت نامہ جو بی بی کا ہے اس کے آغاز میں ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر فرات کی طرف رخ کر کے عباس کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی عباس تم نے مدینے میں سوار کروایا تھا، اب زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے۔ عجب نہیں عباس کا سر جو نیزے کی انی پر نہیں سوار ہوتا تھا، وہ زینب سے شرمندگی کی وجہ سے تھا کہ کہیں میری آقا زادی مجھے نہ کہے اے عباس دیکھو تمہاری شہزادی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ وہ قیافہ شناس زمین پہ بیٹھ گیا، حضرت کے سر کو جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے غور سے دیکھتے ہوئے اٹھا، اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پر آیا، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ یہ صاحب سر بتاتا ہے اس کی آرزویں پوری نہیں ہوئی۔ اجر و کمال اللہ، بس ایک منزل اور لیں، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ آ کر کہا مولا مجھے شہادت کا موقع دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ امام حسین نے جناب سکینہ برابر میں کھڑی ہیں، امام نے فرمایا عباس اپنے تلوار ہمیں دے دو اور یہ نیزہ لے لو اور ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اور وہ چھوٹی سی مشکیزہ، وہ چھوٹا سا مشک حضرت سکینہ سے لے کر حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ حضرت عباس روانہ ہوئے ہیں۔ میں پورا مقتل حضرت عباس نہیں پڑھ سکوں گا، نہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ ہی مجھ میں جرت ہے کہ میں وہ سارے بیان کو کر سکوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس روانہ ہوئے، وہ جلالت تھی حضرت عباس کی کہ وہ 4000 سپاہیوں کا لشکر ترائی پہ کھڑا تھا، اکیلے عباس کو آتا ہوا دیکھا، فوجیں ہٹنے لگیں، آواز بھی دی گئی کہ ذرا دیکھو عباس کرتے کیا ہیں۔ حضرت عباس پہنچے ہیں فرات کے کنارے، اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈالا ہے اور حضرت عباس نے بیٹھے ہوئے مشکیزہ بھرا ہے اور ساتھ میں اپنے چلوں میں پانی لیا اور اتنا بلند کیا کہ وہ 4000 کا لشکر دیکھ لے،
اور جب سب نے دیکھ لیا تو عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر میں چھوڑ دیا. جس کا مولا پیاسا ہو, جس کی بیوی پیاسی ہو, میرے مولا نے مشکیزے کو بھرا, واپس ہوئے ہیں, خیام حسینی کی طرف روانہ ہوئے ہیں, اور ابھی وسط میدان میں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ آواز لگی ہے عمر سعد کی جانب سے کہ اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا تو اس جنگ کا نقشہ بدل جائے گا, کچھ کرو اور پانی کو روکو. کتنی بڑی مشق لے جا رہے تھے عباس, کتنے لوگوں کے لیے پانی لے جا رہے تھے عباس. یہ علی اصغر مر نہ جائے, یہ سکینہ کی روح نہ نکل جائے, اسے پانی پلا دو. یہ اتنی سی مشق اتنے بڑے لشکر کے لیے نہیں تھی. ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے ایک درخت کی اوٹ سے حضرت عباس کا ایک بازو قلم کیا. میرے مولا نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اور علم سنبھالا. جب دوسرا بازو قلم ہونے لگا فرمانے لگے میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو, مگر میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. جب دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو حضرت نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دہن میں پکڑ لیا, اور اب گھوڑے سے کہہ رہے ہیں مجھے جلدی پہنچا. ایک مرتبہ یہ گھوڑا بہت تیزی سے آگے جا رہا تھا کہ حضرت عباس کے مشکیزے میں ایک سنسناتا ہوا تیر آ کے لگا. عزادارو, پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آس بہ رہی تھی. عباس علمدار کی آس بہنے لگی. فرمایا اے گھوڑے اب مجھے خیمے نہ لے جا. جیسے ہی گھوڑے نے اپنا رخ موڑا ہے ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں آ کے لگا. اب میں رونے والوں سے سوال کروں کہ اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو. بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے اپنی آنکھ کا تیر اپنے گھٹنے دونوں گھٹنوں سے نکالا ہے. ابھی چھک کر عباس اپنا تیر نکال رہے تھے کہ ایک گرز سر پر آ کے لگا. عباس زمین پر آئے. یہاں تک کہ مصائب حضرت عباس کے حرم میں ایک بزرگ عالم دین نے پڑھے اور مصائب پڑھ کے مجلس ختم کر دی. جب وہ بستر خواب پر رات میں بستر خواب پر گئے تو جناب زہرا خواب میں آئیں. بی بی نے فرمایا تم نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا بی بی آج ہی میں نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے. کہا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ اگر کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو وہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہ تھے. تھکے نہیں عزادارو, مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. آواز دی مولا میرا سلام آخر. امام حسین نے کمر پکڑ لی. الان ان کا سارا ظہری. عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی. پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر. حضرت عباس سے فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ مولا میری 2 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ کہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجئے. امام نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہے؟ فرمایا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے. مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو یہ تکلیف نہ دیتا. میری ایک آنکھ کا خون صاف کر دیجئے, میں آپ کے چہرے کو دیکھ لوں. عزادارو, امام حسین نے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. میں نے آیت اللہ العظمی علامہ نقن سے یہ جملہ سنا, اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام نے آنکھ کا خون صاف کر دیا تو امام نے فرمایا عباس ہماری بھی ایک آرزو ہے. مولا حکم کریں گے کہ عباس ساری زندگی مولا کا, ایک دفعہ بھائی کہہ دو. ایک مرتبہ بھائی کا روح پرواز کر گئی. میرے مولا نے علم لیا, بس آخری جملہ مجلس ہو گئی. میرے مولا نے علم لیا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے. جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا, اب تمہاری پیاس مٹ جائے گی. سامنے دیکھا عباس نہیں ہے, حسین ہے. بابا میرے چچا کہاں گئے؟ کہا اب عباس نہیں آئیں گے. عباس نے نہر پر اپنا مکان بسا لیا. آئے عباس کہاں سے تمہیں, آئے
کون ہریرے کو علم کے اس دھوپ میں سیر پر میرے اس دھوپ میں سیر پر میرے پھیلائے برات جو آئے برات آئے عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برات یا چھٹ گئی یہ تیری آئے بیٹھی ہے بچی جی تیری سقائے برات جو آئے برات ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے اب پھرتے گئے کون ہاتھ پکڑ کر میرا ہائے کون ہاتھ پکڑ کر میرا لے جائے برات ہائے ابا